کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وتلاوت القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ حضور فرمانے اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں سکھانی ہیں۔ آج مسلمان ان تین چیزوں سے ہٹ کر اپنے مسلمان کو، اپنے بچے کو انگریزی اسکول میں پڑھانا فخر محسوس کرتا ہے، دنیا دینا اس کو فخر محسوس کرتا ہے۔ حضور فرمانے اگر دینا ہے تو اپنے نبی کی محبت کا دو، ادب دینا ہے تو اپنے نبی کی آل کے دو، اگر ادب دینا ہے تو قرآن سکھاؤ۔ ان تینوں چیزوں سے ہم آج خالی نظر آتے ہیں۔ نام کے پتہ ہے ان تینوں چیزیں ہمارے اندر پائی نہیں جاتی۔ نہ ہمارے اندر نبی کی محبت اس طرح کی ہے، نہ اہل بیت اطہار کی محبت اس طرح ہے، نہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا والے جن چیزوں کی وجہ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، آیا کہ وہ چیزیں حضور کے اندر پائی جاتی ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر جن چیزوں کی وجہ سے دنیا والے اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، ان سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ہے کسی کا حسن و جمال دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر انسان اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور وہ چہرہ جس نے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے جانا ہے، ختم ہوتے جانا ہے۔ جوان تھا بڑی رونق تھی، بوڑھا ہو گیا رونق ختم، جھریاں پڑ گئی، رنگ کالا پڑ گیا۔ اسی سے پھر محبت کم ہوتی جاتی ہے، اسی سے چاہت کم ہوتی جاتی ہے۔ جب تک خوبصورت تھا سب ٹھیک تھا، جب تک خوبصورتی گئی سب ختم۔ اسی طرح عورتوں سے پیار کرتے ہیں، عورتوں کی خوبصورتی پر مر مٹتے ہیں۔ کیا ہے؟ جب تک عورت کی خوبصورتی ہے، اس نے چار آپ کے سامنے خوبصورت بن کے آ گئی، لپسٹک لگا لی، کیا بنا دیا، آپ سمجھیں اسی کے دیوانے، دنیا میں ہے ہی پیاری سی فکر نہیں۔ جب تک جیسے جیسے وہ بوڑھی ہوتی جائے گی توجہ ہٹ جائے گی، اس کو منہ تک نہیں لگائیں گے، پوچھے تک میں نہیں۔ اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد اپنے والدین کو جو ہے نا پانی پوچھنا گوارا نہیں کرتی۔ دنیا داروں کو تو چھوڑیں، ان کے چہرے پر تو کیا پانی پوچھنا گوارا نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، اس چیزوں کی طرف آنا ہے کہ دنیا والے جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر دنیا والے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کملی والے آلقہ کا اللہ نے کیسا حسن عطا کیا، کیسی چاشنی عطا کی، کیسا پیار عطا کیا۔ آج اگر ہم محبوب کریم کے حسن کا تذکرہ سنتے ہیں تو جو عشق والا ہوگا، جو پیار والا ہوگا، وہ دنیا والوں کے چہروں کو بھول جائے گا، آمنہ کے چہرے کو اپنے سینے میں بٹھا لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آج دنیا والے ایک چہرہ آپ کے سامنے اچھا نظر آئے، ہو سکتا ہے دوسرے کو اچھا نظر آئے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے کی برائی کرے۔ قربان جائیں، اللہ کے محبوب کا وہ چہرہ ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ تو قرآن میں اللہ نے اس کملی والے آقا کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا اس چاس کی قسم۔ اور جمہور علماء کرام خزائن الایمان کے اندر ہے، فرمایا یہ چاس سے مراد جو ہے نا کملی والے آقا کا چہرہ مبارک ہے۔ وہ کتنا پیارا خوبصورت چہرہ ہوگا جس کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی۔ اور قرآن کے اندر جب قسم بیان کی تو اللہ نے جو تشبیہ دی ہے وہ چاش کے دن سے دی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے، اس وقت آپ دیکھیں بندے کا دل کرتا ہے کہ میں باہر نکل کر دوسری دنیا کا، کھیتی باڑی کا، ان چیزوں کا نظارہ کروں۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور بڑا دل کش نظارہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں چاش کے وقت کی قسم اٹھائی اور اللہ کے محبوب کو چہرے کو چاش کے ساتھ اس طرح قسم دی کہ دنیا والوں جب تم چاش کے وقت دیکھتے ہو تو بالکل صاف نظر آتا ہے، اس طرح آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھو گے بالکل
بالکل صاف نظر آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب کے چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور میرے امام کیا فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول تھار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ بخاری شریف کے حدیث فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسن الناس خلقا، فرمایا اللہ کے محبوب وہ تھے جو لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاق والے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت انس فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث فرمایا سب سے زیادہ محبوب کریم خوبصورت تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور صحابی وہ فرماتے ہیں جب نبی پاک اذا سرا استنار وجهه كانها قطعه قمر، فرمایا جب نبی پاک خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ اس طرح کھل جاتا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ، کہ کسی نے کہا کہ حضور کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے تلوار چمکتی ہے، اور صحابی کہنے لگے نہیں نہیں، حضور کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں بلکہ حضور کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح تھا۔ یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ جس کا چہرہ چاند کی طرح ہو، جس کا چہرہ سورج کی طرح ہو، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان کی ہو، اللہ کیوں نہ اس چہرے سے پیار کرے، کیوں نہ بنا اس چہرے سے عشق کرے، کیوں نہ اس چہرے پر قربان ہو جائے۔ اور پھر حضرت علی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا، انہوں نے شمائل ترمذی کے اندر حدیث بیان کی، اور حضرت علی نبی پاک کے چہرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے بہت ساری چیزیں بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے آنکھوں کا ذکر کیا، آپ کے رخسار کا ذکر کیا، آپ کے بالوں کا ذکر کیا، آپ کے ہونٹوں کا ذکر کیا، آپ کے ہاتھوں کا ذکر کیا، آپ کے سینے کا ذکر کیا، آپ کے پاؤں کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب ساری چیزوں کا ذکر کر دیا، کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو چہرے کا میں نے ذکر کیا، میں چہرے کے بارے میں بیان کیا، ہونٹوں کے بارے میں بیان کیا، آنکھوں کے بارے میں بیان کیا، رخسار کے بارے میں بیان کیا، زلفوں کے بارے میں بیان کیا، سینے کے بارے میں بیان کیا، ہاتھوں کے متعلق بیان کیا، پاؤں کے متعلق بیان کیا۔ یہ ساری چیزیں جو بیان کرنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، فرمایا میں نے نبی پاک کے چہرے کا بیان تو کیا لیکن حضور کا چہرہ یہ تھا، اتنا پیارا حضور تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے میٹھے تھے، اتنے سونے تھے، فرمایا حضور سے پہلے نہ حضور جیسا پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت علی نے فیصلہ کر دیا، تھے تو اتنے خوبصورت لیکن میں مجبور ہو گیا، میں نے یہ کہنا پڑ گیا کہ حضور جیسا نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ حضرت علی نے فیصلہ کر دیا۔ مجھے بتاؤ یہ آج کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یا تیری طرح کوئی اور نہ آوے، اور نہ آوے الگ گل ہے، لیکن جو اور پیچھے اتنے خوبصورت تھے ان کی طرح تو نہیں کہہ سکتے۔ قربان جائیں، حضرت علی فرماتے ہیں نہ حضور جیسا پہلے تھا نہ حضور جیسا آ سکتا، یہ شان۔ اور ایک مرتبہ جامع ترمذی کی حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ، کون سے صحابی؟ حضرت جابر بن عبداللہ، یہ ایک مرتبہ بات تشریف انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سبز غلہ، اپنے مبارک جسم پر سبز غلہ سجائے اپنے حجرے مبارک سے باہر، چاندنی رات تھی، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک طرف میں محبوب کریم کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں۔ میں چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو بڑی خوبصورتی نظر آتی ہے، چاند کی طرف دیکھتا ہوں ایسا چاند جو رات کے اندھیرے میں، بڑے ایسے اندھیرے میں روشن ہو کر، خوبصورت ہو کر دنیا والوں کو روشنی دیتا ہے۔ وہ چاند اتنا خوبصورت ہے جس کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے۔ ایک طرف میں دیکھتا ہوں تو آمنہ کے لال ہیں، ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں چاند بھی روشن ہو رہا ہے، چاند بھی چمک رہا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، میں کس کی طرف فیصلہ کروں؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے یہ اس وقت یہ فیصلہ کر لیا، فَإِذَا عِنْدِي هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ
اور پیر میرے لیے کیا فرماتے ہیں رحمتullah علیہ، اس صورت نو میں جان جان آکھا کے جان جہان آکا سچ آکھا تے رب دی شان آکا اس شان تو شانہ سب بڑی لاہو مفت مقدر برد من بھاوری جھلک دکھائے سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن جو ہمرا وادی سن کھریاں دو ابرو گوس مثال لٹھن لبا سر ککھا کہ لال یمن چٹی دن موتی دے ہیں لڑیاں حضور کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، قربان جائے اس چہرے سے محبت نہ کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو چہرہ دیکھا ہی نہیں تو محبت کیسے ہوگی؟ آج تو دیکھتے ہیں نام چہرے، عورتوں پہ بھی دیکھتے ہیں مردوں پہ بھی دیکھتے ہیں، کیسے کیسے پیار ہو جاتا ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھا نہیں سن لیا، اتنا پیارا اتنا میٹھا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا آپ کے چہرے میں ہے، اتنا خوبصورت۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں حضور نبی پاک کے چہرے سے جب پسینے کی بوندیں ٹپکتی تھی ایسے تھی جیسے ان بوندوں سے روشنی نکلتی۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب میں نیا نیا مسلمان ہوا میں حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا اور میں نے نبی پاک کے میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے کہ میں حضور نبی پاک سے سوال کروں گا، حضور کے بارے میں پوچھوں گا، حضور کے متعلق فلاں فلاں سوال کروں گا۔ فرمایا جب میں نے حضور نبی پاک کے چہرے کو دیکھا تو میں نے یہ فیصلہ کر دیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ صحابی جو یہ فیصلہ ساری چیزیں بول گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے ہمارے پاس سوال ہے اتنا خوبصورت چہرہ جس کی تصویر اللہ نے قرآن میں بیان کی، جس کے صحابہ کرام بڑے دیوانے تھے۔ آپ کو ایک بات کرنے کے بعد آپ کو ایک اور چیز سمجھانا چاہوں گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید انصاری یہ وہ صحابی تھے جب بھی نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو حضور کے چہرے کی طرف یوں دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ صحابی یوں دیکھ رہے تھے تو میں نے ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنا چہرہ جو ہے نا حضور کے چہرے کی طرف لگا دیتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہے پوری مجلس میں۔ فرمایا مجھے جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں نا تو میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی مجھے بتاؤں جس کے چہرے کو دیکھ کر بھوک ختم ہو جائے، جس کو چہرے کو دیکھ کر دل میں ٹھنڈک ہو جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر سرور آ جائے، جس کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ اپنی مجلس نہ چھوڑے، وہ کتنا پیارا چہرہ ہوگا۔ اور وہ صحابی رسول حضور کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ جب تک حضور نبی پاک اس دنیا میں تشریف فرما رہے ان صحابی نے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں بلکہ حضور کے چہرے کو ہی دیکھتے رہتے۔ ہر وقت جب موقع ملتا ایک مرتبہ باغ میں نہ کھیتی کر رہے وہ صحابی، آج دیکھیں آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ صحابی باغ میں کھیتی کر رہے تھے، آپ کے بیٹے نے آ کر خبر دی ابا جان آمنہ کے لال کا وصال ہو گیا۔ اسی وقت وہ صحابی اپنی کشی چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ آج کے بعد میری آنکھیں کسی اور کو نہ دیکھیں۔ اللہ نے اسی وقت آپ کی آنکھوں کا نور ضائع کر دیا، ختم کر دیا آپ کی آنکھوں کا نور۔ اس کے بعد حضور کے جانے کے بعد اس صحابی نے کسی اور کو نہ دیکھا۔ وجہ کیا تھی کہ حضور کا پیار تھا، حضور کا چہرہ ان کی آنکھوں میں سما چکا تھا، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ میں دنیا والوں کو نہ دیکھوں تو کملی والے آقا کو دیکھوں۔ آج ہمارے ذہن میں ہمارے دل کے اندر کبھی طلب پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی حضور کو دیکھیں، کاش ہمیں بھی حضور اپنا دیدار کرائیں، ہمارا چہرہ حضور کا چہرہ ہمارے خواب میں آ جائے، حضور ہمارے سامنے آ جائے۔ کبھی ہم نے توجہ کی، کبھی مسجد میں جا کر دعائیں کی، حضور کے بارگاہ پر اس لیے ضرور پڑا کہ اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھ لیں، حضور کی زیارت کر لیں۔ نہیں کرتے نا، آئیے آج نیت کر لیں، محفل میلاد کا دن چل رہے ہیں، اس میں نیت کریں انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہمارے دل میں یہ تڑپ رہے گی کہ آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتے ہی یہ ہمارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ اچھا جب چہرے کو دیکھیں گے حضور فرماتے ہیں مرعانی فی المرانی فجر الحق، اور جس شخص نے مجھے خواب کے اندر دیکھا اس بندے نے سچ ہی دیکھا۔
اور فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس بندے نے مجھے خواب کے اندر دیکھ لیا آن کے نہیں جاگ سے بھی دیکھ لیا۔ کیوں دیکھے گا؟ فإن الشیطان لا یتمثل بی، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ آج بڑے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں، اس کے اندر شیطان آ جاتا ہے، کتنا دشمن بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یار۔ قربان جائے اس کملی والے آقا کے، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے شیطان چہرہ بھی نہیں اپنا سکتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا فسیرانی فی الیقظہ، آن قریب وہ جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ کم از کم اتنی تو محبت ہو، ہم روزانہ یہ دعا کریں کہ آمنہ کے لال ہمارے خواب میں تشریف لائیں۔ جب اتنا پیارا چہرہ ہے کیوں نہیں طلب کرتے؟ کیوں نہیں اس چہرے کے بارے میں ہم غور کرتے؟ اللہ ہمیں حضور کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اس لیے دنیا والوں کے چہرے ختم ہو جائیں گے، چھلیاں پڑ جائیں گے، رنگ کالے ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے چہروں پر آ جائیں گے۔ اور آج تو بہت سارے لوگ ہیں نا جو حضور جیسا چہرہ ہی نہیں بنایا ہوا۔ حضور جیسا تو انہیں تو دور کی بات ہے، حضور جیسا چہرہ ہی نہیں ہے۔ ابے جب حضور جیسا چہرہ نہیں، اس سے پیار کیسا؟ تو آج ہمارا حق بنتا ہے کہ حضور کے چہرے کو اپنے سینے میں لے کر آئیں، خواب کے اندر زیارت کریں حضور کی، تاکہ اللہ تعالی ہم پر کرم کرے۔ اس لیے نبی پاک کا چہرہ جو اتنا خوبصورت، جن کے بارے میں سنا، ہمیں حضور سے پیار کرنا چاہیے۔ اچھا آگے جن وجہ سے لوگ دنیا والے جس سے پیار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو چہرہ ہے۔ جب چہرے کی بات آ گئی نا سارا کچھ ختم۔ لیکن پھر بھی لوگ چہرے کے علاوہ کسی اور چیزوں سے بھی پیار کرتے ہیں نا۔ کس وجہ سے؟ اختیار کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کام نکالنے۔ اس کو بڑے اختیار ہیں، اس کو بڑا عہدہ ہے، وہ علاقے کا فلاں ہے، وہ علاقے کا یہ ہے، وہ ملک کا فلاں ہے، اس سے پیار ہوتا ہے۔ ہوتا جھوٹا ہی نہیں، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ یار اختیار ہے، عہدہ ہے، اللہ نے بڑا منصب دیا اس کو۔ قربان جائیں اللہ کے محبوب کو اللہ نے کیسے کیسے اختیار کیا، سبحان اللہ، کیسے کیسے اللہ کے محبوب کو اللہ نے عہدے دیے، کیسی کیسی شانیں عطا کی۔ سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شانیں عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب کے پاس ایک صحابی آیا، فرمایا کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گا جب تک میں 2 نمازیں نہ پڑھوں۔ حضور فرماتے ہیں نمازیں تو 5 ہیں، تو 2 پڑھے گا 5 کا ثواب۔ مجھے بتاؤ آج کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 2 نمازیں کریں؟ قربان جائیں اس کملی والے آقا پر، 2 کے بجائے 5 کے بجائے 2 نمازیں فرض کر دی اور 5 کا ثواب دے دیا۔ یہ اختیار اللہ نے آمنہ کے لال کو دیا۔ اللہ نے کیسا اختیار دیا، کیسی شان عطا کی۔ چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کریم کو کیسا اختیار دیا کہ وہ آپ کے پاس آتی ہے تو بولنے لگ جاتی ہے۔ اللہ نے محبوب کریم کو کیسا اختیار دیا کہ کنکریاں غیروں میں ہاتھ میں ہوتی ہیں تو حضور کے کہنے سے بولنے لگ جاتی ہیں، کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ نے کیسا اختیار دیا، اونٹ آپ کے بارگاہ میں آتا ہے، یا رسول اللہ میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے، آپ اونٹ کی بولی کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اونٹ کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ اور کیسا اختیار دیا، آپ جب صحرا میں چل رہے ہوتے ہیں تو جو یہ درخت ہوتے ہیں چل کر آپ کے پاس بھی آتے ہیں، آپ پر سلام بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ نے کیسے اختیار کیا، کیسے کیسے اختیارات دیے۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کچھ حضور کے لیے ہے۔ اور اللہ نے اتنے جب اختیارات دیے، اتنی شانیں عطا کی، ہم کیوں نہ اس کملی والے آقا سے پیار کریں، ہم کیوں نہ اس کملی والے آقا سے عشق کریں جن کا اختیار
دنیا والے جو ہے نا 3 سال 4 سال بادشاہ پہ آ کے بعد میں روڈوں پہ گھوم رہے تھے، بڑے بڑے منصب پہ آتے ہیں. ارے دنیا والوں کے منصب چھوٹ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے گھر کے بچے ان کو نکال دیتے ہیں. جن کے لیے آپ لوگ محبت کر رہے ہو، جن کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، جن کے لیے قتل و غارت کر رہے ہو، ان کو گھر والے قبول نہیں کرتے. قربان جائیں جس کملی والے آقا کو اللہ نے اتنا اختیار دیا، اگر پہاڑ زلزلے کی وجہ سے ہلنے لگا، حضور کی ایڑی میں اتنا اختیار تھا، حضور ایڑی مار کر پہاڑ کو کہتے ہیں اے پہاڑ رک جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی صدیق اور 2 شہید نہیں ہے. اسی وقت وہ پہاڑ جو ہل رہا تھا حضور کی ایڑی سے رک گیا. آج کسی کی ایڑی میں یہ ہو کوئی نہیں ہے. قربان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے جس کو اختیار دیا اسے پیار کریں. سارے منصب اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے دیکھیں. بندہ دنیا والے جس سے پیار کرتے ہیں مال کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہے، مال و دولت والا ہے. غریب بندہ ہوں، کل بھی جاؤں گا تو یہ مجھے دے دے گا، جب جاؤں گا مجھے دے دے گا، جب جاؤں گا پریشانی دور ہو جائے گی. قربان جائیں اس کملی والے آقا پر. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انا قاسم و خازن. فرمایا میں خزانچی بھی ہوں، خزانہ کا مالک بھی ہوں، اور تقسیم کرنے والا بھی ہوں. ایک اور حدیث میں حضور نبی پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں قاسم ہوں، اللہ مجھے دیتا جاتا ہے، میں دنیا والوں کو بانٹتا جاتا ہوں. مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کتنا دیتا ہوگا؟ اللہ کے پاس کتنے خزانے ہیں کوئی پتہ نہیں. اللہ جتنا دیتا جاتا ہے محبوب کریم بانٹتے جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ مانگنے والا سچا ہونا چاہیے، حضور سے لینے والا سچا ہو جانا چاہیے. اگر حضور سے لینے والا سچا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے محبوب اس کو خزانے بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، اس کی غیب میں آ کر مدد بھی دیں گے. اور ایک اور حدیث میں سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں فیما انا نائم، میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا. اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض. حضور فرماتے ہیں اللہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے چابیوں کے، زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں. وَوُضِعَتْ فِي يَدِي، اور وہ جو زمین کے خزانوں کی چابیاں تھی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھی. زمین کے جتنے خزانے، آج انہی خزانوں سے سونا نکال کر، کوئلہ نکال کر، بہت ساری چیزیں نکال کر آج دنیا والے جی رہے ہیں. ان سارے خزانوں اللہ نے جب یہ کھولا ہے، یہ محبوب کریم کے اس مبارک چابیوں کا صدقہ ہے. یہ خزانے جو نکل رہے ہیں زمینوں سے، جو دنیا والے بن رہے ہیں، اللہ نے یہ ساری چابیاں آمنہ کے لال کو دے دی. ہمارے پاس وہ آخری نبی آئے، اس نے ہمارے لیے اتنے خزانے دے دیے. یہ حضور، یہ آج کسی کو کوئی پتہ نہ چلتا کہ سونا کیا ہے، فلاں کیا ہے، تیل کہاں ہے. یہ سارا حضور کے آنے کا صدقہ ہوا. حضور کے پاس یہ سارے خزانے تھے. اور پھر کتنے خزانے، کتنے بڑے یہ حضور نبی پاک مالدار، کتنے سخاوت والے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذہب. حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے. مجھے بتاؤں جس کملی والے آقا کے ساتھ سونے کے پہاڑ خود چلتے اور جس کو چاہتے دے دیتے. یہ جس کے پاس اتنے خزانے ہوں، آج مجھے بتائیں جس کے پاس ایک تولہ آتا ہے پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھتا ہے. جو بڑا امیر ہو بھی صحیح تو وہ بھی بینکوں میں چھپا کے رکھتا ہے. کوئی لینے جائے سونا مل جائے نہیں دیتے. کمال جائیں اس کملی والے آقا پر جن کے پاس اللہ نے اتنے خزانے دیے. اور پھر ایک اور روایت سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت. اب بندہ جو جس سے پیار کرتا ہے نا سخاوت کرتا ہے. اگر آپ سخاوت کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ غریب جائے، مسکین جائے، اس کو دے دیا. زیادہ سے زیادہ کتنا دیں گے؟
1000 2000 5000 10,000 اس مشکل وقت میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ دے سکتے ہیں، اور اس میں بھی 50,000 قرضہ ہوتا ہے، 50,000 ویسے زیادہ یہ ہے کہ اگر بندہ فل مشکل میں ہو تو یہ کام ملے گا۔ قربان جائیں آمنہ کے لال پر، اللہ نے کتنی سخاوت عطا کی آپ کو، کتنی سخاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا لا تبسطھا کل البسط، حضور نبی پاک اتنا لوگوں کو بانٹتے تھے، اتنا صحابہ کو دیتے تھے، اتنا مال دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کملی والے آقا کو فرمایا اے محبوب آپ تو اتنے سخاوت کرتے ہیں، آپ میرے محبوب ہیں، جو مانگنے والا آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ اے محبوب آپ سارا تو دے دیتے ہیں، لیکن میں رب کائنات یہ چاہتا ہوں آپ اپنے ہاتھ کو پوری طرح نہ کھولیں۔ مجھے بتائیں جس کے پاس اتنا مال ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اتنا نہ دے۔ اللہ نے نبی پاک کو خود منع فرمایا کہ اے محبوب آپ اتنا دیتے ہیں لوگوں کو، میں رب کائنات ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اتنا نہ بانٹے تاکہ میرے محبوب مشقت میں نہ پڑ جائیں، حالانکہ حضور کبھی مشقت نہیں پڑ سکے۔ اب کتنا حضور دیتے ہیں؟ ایک یہودی عورت مسلمان عورت کو تانا دے دے، توجہ کیجئے گا، ایک یہودی عورت مسلمان عورت کو تانا دینے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو اتنی سخاوت عطا کی تھی کہ اپنی ضرورت کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی تھی وہ سارے لوگوں میں بانٹ دیا کرتے، اور اتنی اس یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی شان بڑھائی کہ یہاں تک کہ نبی پاک کی شان ہٹانے لگی۔ تو مسلمان عورت بڑی پریشان ہے، اس نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو امام الانبیاء ہوں، سید الانبیاء ہوں، خاتم المرسلین ہوں، اللہ نے ان کو اتنی سخاوت نہ عطا کی ہو۔ اس نے کہا اے یہودی عورت سن لے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، یقیناً اللہ نے ان کو یہ طاقت دی، ان کو یہ سخاوت عطا کی ہوگی کہ ضرورت کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی وہ ساری لوگوں میں بانٹ دیتے۔ آئے میں تجھے نظارہ کراتی ہوں کہ میرے جو لال، میرے آمنہ کے لال محبوب کریم کو اللہ نے کتنی سخاوت عطا کی۔ وہ مسلمان عورت اپنی چھوٹی بچی کو بھیجتی ہے نبی پاک کے گھر اور کہتی ہے جاؤ نبی پاک سے قمیض مانگ کرا۔ سبحان اللہ۔ خزائن العرفان کے اندر یہ پورا واقعہ ہے۔ وہ جب گئی چھوٹی بچی نبی پاک سے کہا کہ میری امی جان کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ مجھے قمیض عطا کر۔ اللہ کے محبوب نے وہ قمیض جو ایک قمیض تھی آپ نے زیب تن فرمائی تھی، وہی ایک قمیض اتار کر اس چھوٹی بچی کو دے۔ اب صحابہ کرام انتظار، نماز کا ٹائم ہوا، صحابہ کرام انتظار کرنے لگے تو دیکھا اذان کا ٹائم ہوا، بکر جا رہا ہے، صحابہ کرام حضور کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ نبی پاک کے آپ کے مبارک جسم پر قمیض نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے؟ فرمایا بات یہ ہے میرے پاس ایک چھوٹی بچی آئی تھی، اس نے مجھ سے قمیض مانگا تھا، میں نے ایک قمیض تھی وہ اتار کر اس کو دے دی، سخاوت کر دی، اور میں شرم کی وجہ سے باہر نہیں آیا کیونکہ میرے جسم پر قمیض نہیں تھی۔ خیر یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ اب وہ جب بچی اپنی امی کے پاس وہ قمیض لے کر گئی تو یہودی عورت بیٹی تھی، بڑی ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ کیا، ایک قمیض لے کر آ گئی؟ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ اپنے نبی کے پاس جائیں گے، خزانے ملیں گے، سونا ملے گا، بہت ساری چیزیں ملیں گی، تو یہ ایک قمیض لے کر آئی۔ تو وہ مسلمان عورت کہنے لگی اے یہودی عورت سن لے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اپنی ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھتے تھے، ضرورت کے علاوہ جو چیزیں تھی وہ لوگوں میں بانٹتے تھے۔ میرے آمرہ کے لال محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو ضرورت کی چیز، اپنی قمیض جو ضرورت کی ہے وہ بھی ہمیں عطا کر رہا۔ تو سونے کی بات کرتی ہے، تو پیسوں کی بات کرتی ہے، حضور اپنی قمیض سخاوت کر دیتے ہیں۔ اتنی شان والے، اتنی سخاوت والے نبی ہیں، یہ شان ہے محبوب کریم کی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے پکا سچا پیار